نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ خوش قسمت ہو وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کو پہچان لے، اس کی قدرت کو جان لے، اس کی قوت کو مان لے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر آن وہ اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے قریب تر ہو جاتا۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان یہ نہ چاہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو، پھر وہ ہر کوشش کرے گا کہ اس کے قریب ہو۔ جیسے دنیا میں ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں کسی بھی دنیاوی اعتبار سے، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا قریبی دوست ہے، کوئی کسی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، کسی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے، کہیں کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے، کوئی بڑی اہمیت کا حامل کوئی شخص ہوتا ہے، تو ہم اس کی ملاقات اور اس کے پاس جانے یا اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑی خوشی کے ساتھ واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، اور زندگی کا ہر وہ دن جو انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کے اضافہ کرتا ہے، وہ دن ان کا بہت ہی پروڈکٹیو دن اور بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے کئی ذرائع ہیں، کئی طریقے ہیں، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قریب ہو تو اس کے کئی ایک طریقے ہیں، لیکن ان میں سے آج میں صرف ایک طریقے پر بات کروں گی، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اور کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، کیونکہ اللہ کا ذکر ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے دلوں کی شفا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ صرف زبان سے چند کلمات کو دہرانے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اداس دل، پریشان حال، دکھی، ان سب چیزوں کی جو شفا ہے یا ان کا جو علاج ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو مخصوص الفاظ، مخصوص اوقات، مخصوص جگہوں پر ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر کا بہت بڑا طریقہ ہے، لیکن ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، پھر گھٹنوں پہ جا کے، پھر سجدے میں، پھر مخصوص جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، مخصوص ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں ہوتی، ہماری اپنی چوائس نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں یہ ذکر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو ذکر کی جو دوسری قسم ہے وہ ذکر جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عام طور پر تسبیحات، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن کے حافظ ہیں تو آپ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، کسی بھی حال میں تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم لیٹ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے نماز میں آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح تسبیحات ہیں، تسبیح بھی چلتے پھرتے، کام کاج کرتے آپ اللہ کی پاکی بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں یا درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ درود شریف کے متعلق بھی ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بغیر وضو کے درود نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو وضو جو ہے دو اہم مواقع پہ بڑا ضروری ہے جس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی، ایک ہے نماز اور دوسرے ہے طواف۔ طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے
کہ قرآن کی تلاوت بھی افضل ہے اگر آپ کا وضو ہو، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی آپ اچھی طرح جب بھی بیٹھے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اب تو بہت سہولت ہو گئی ہے کہ ٹیبلٹس پر، فون پر، آپ کی اسکرین پر ہر طرح کے قرآن مجید کے ٹیکسٹ اویلیبل ہیں، اور اگر آپ فون کو اٹھا کے تلاوت کر رہے ہیں تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جیسے عام دنوں میں آپ اٹھاتے ہیں تو عام اوقات میں اپنا فون اٹھاتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے اٹھا رہے ہیں تو بغیر وضو کے آپ اس کو کھول، ایون اگر آپ اسکرین کو ٹچ بھی کر رہے ہیں تو بھی اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے، آیت کریمہ پڑھنے کے لیے نہ جگہ کی قید ہے، نہ وضو کی قید ہے، اور نہ ہی کوئی اور پابندی ہے، بلکہ آپ کھلا ذکر کر سکتے ہیں۔ اذکار تو بہت سارے ہیں، لیکن آج میں ایک خاص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان 4 کلمات پر مشتمل جو ذکر ہے اس کی کچھ فضیلت بیان کروں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، کوئی ہمیں بتا دیتا ہے، ہم تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہماری اکثر تسبیح بے روح ہوتی ہے، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے جاتے ہیں، یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اس کلمے کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی جس میں اس کلمے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس کی ترتیب کا فرق بھی پتہ چلتا ہے۔ کبھی سبحان اللہ پہلے ہے، کبھی الحمدللہ اس میں پہلے آتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز یہ 4 چیزیں پوری ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک سبحان اللہ، دوسرے الحمدللہ، تیسرے لا الہ الا اللہ، چوتھے اللہ۔ تو آئیے ہم سنت نبوی سے ان کلمات کے عظیم فضائل کا تعارف حاصل کریں۔ یہ کلمات نمبر 1 اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہمیں بھی بہت پسند ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہر وہ چیز، ہر وہ انسان، ہر وہ جگہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی کہیں سے بھی آپ شروع کر لیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی آپ چاہیں تو الحمدللہ و سبحان اللہ پڑھ لیں، چاہے تو آپ لا الہ الا اللہ سے شروع کر لیں، چاہے آپ اللہ اکبر سے شروع کر لیں، تو اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر امام مناوی کہتے ہیں، احب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب کلام جو ہے یہ 4 اذکار اور دعاؤں پر مشتمل ہے۔ یہ اذکار کیا ہیں؟ ان میں اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کلمات کی بہت فضیلت ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے اللہ، کس سے؟ ہر عیب سے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر نقصان سے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے۔ تو لا الہ الا اللہ تو ویسے ہی بہت فضیلت والا کلمہ ہے، جس کے پڑھتے ہی انسان کو آگ سے نجات ہوتی ہے اور انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ اکبر میں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ تو اس میں یعنی اس تسبیح کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کو صفات کمال کہا جاتا ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تعریف کے لائق اور قابل ہے۔ تو ان کلمات کو جب بھی انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کلمات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہایت پسندیدہ کلمات ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا
میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ ہر چیز، چاہے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، باغ ہیں، آبشاریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، انسان ہے، مال و دولت ہے، پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ذخیرے ہیں، خزانے، جو بھی ہیرے جواہرات ہیں. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار ہے. کیا ہمیں بھی ہے کہ ہم نے ان کو دل و جان سے لگا کے رکھا کہ مجھے یہ کلمات بے حد محبوب ہیں اور ان کا کہنا مجھے ہر چیز سے زیادہ اچھا لگتا ہے. امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات اور ہر اس چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے فضیلت کے اعتبار سے ایک موازنہ بیان کیا ہے. لیکن فضیلت میں موازنہ کرنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں اصل معنی میں برابر ہوں، پھر ان میں سے ایک چیز دوسری سے زیادہ ہو جائے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ کلمات مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہیں کہ میرے لیے ساری دنیا کا مال و دولت ہو اور میں اس کو صدقہ کر دوں. یعنی there is no comparison between دنیا اور اللہ کی تعریف اور ان کلمات کے بیچ میں کمپیریزن کوئی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر کیوں کہا گیا کہ ان سے زیادہ پیارے؟ وہ تو ہیں ہی اچھے. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کمپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ کہنا چاہا کہ مجھے اس ساری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب اس اعتبار سے کہ وہ سب بھی میں صدقہ کر دوں تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایز لانگ ایز یہ کلمات مجھے نصیب. کتنا بڑا خزانہ ہمیں دیا گیا ہے ان کلمات کی شکل میں، لیکن لا علمی کی بنا پر ہم ان سے وہ محبت نہیں کرتے، وہ ان کی قدر نہیں کرتے، اپنی زندگی میں ان کو داخل نہیں کرتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کلمات پر جو ثواب ملنے والا وہ بہت زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ ہے کہ انسان پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے. اس سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے جب انسان ان کلمات کو پڑھتا ہے. لیکن ہم جانتے نہیں. جب جانتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، تو پھر بہت سے فائدوں کی چیزوں سے محروم رہتے ہیں. پھر اگلی بات، یہ کلمات اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل. یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک غلام بھی انسان اگر زندگی میں آزاد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم سے کفایت کر جاتا ہے. تو کہا یہ کہ انسان اولاد اسماعیل جو کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان میں سے سب سے بہترین نسل کی، یعنی اللہ نے بعض قوموں کو، بعض قبیلوں کو، بعض نسلوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، جیسے بنی اسرائیل کو بھی دی تھی، لیکن پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، جس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو باقی سب پر فضیلت عطا کی. تو اس لیے ان کلمات کو ادا کرنا ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، اس کی بڑائی، اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اسی طرح عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب. تو یہ 2 اوقات جو ہیں یہ خاص ذکر کے اوقات ہیں اور اس تسبیح کے اوقات. ویسے تو انسان کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ان اوقات میں، یعنی صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد انسان اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، ذکر اذکار کی، اور اس میں یہ تسبیح پڑھتا ہے سورج نکلنے سے پہلے تو زیادہ افضل ہے. اسی طرح عصر کی نماز پڑھی اور غروب سے پہلے یہ ذکر کر لیتا تو زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ان اوقات میں نہیں بھی کر سکتے تو اس کی قید نہیں ہے کہ اگر کسی اور وقت میں کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، پھر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی آسان سا کام بتائیے، آسان عمل بتائیے، کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے. بڑھاپے میں چاہے انسان پتلا بھی ہو تو چلنا پھرنا دوبر لگتا ہے، بھاری ہی لگتا ہے. تو کہتی ہے کہ مطلب میں اتنی ایکٹیو نہیں رہی کہ میں بہت کچھ کر سکوں، پریکٹیکلی کچھ، فزیکلی کچھ کر سکوں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار الحمدللہ
اور 100 بار سبحان اللہ کہو، یہ لگام اور کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بہتر ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک تسبیح اٹھائیں اور 100 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں تو گویا آپ نے اتنا زیادہ صدقہ خیرات کر لیا۔ ہم میں سے کس کے پاس اتنا مال ہے کہ صبح و شام ہم اتنا کچھ صدقہ کر سکیں؟ ہو بھی تو ہمت نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کے اندر ایک شوہ یا بخل ہے، اور اس کو ایک خوف لاحق رہتا ہے کہ پھر میرا فیوچر کیا ہوگا، اگر میں نے سب کچھ ہی دے دیا تو میرا کیا بنے گا، میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی ملتا ہے۔ ہم دن رات خطائیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے ہیں، اور دل پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے، اور ایک غم کسی کیفیت آ جاتی ہے، ایک ڈپریشن سا ہونے لگتا ہے کہ اتنی غلطیاں ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں، ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ ایک خوف اور انزائٹی بعض اوقات انسان کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہے، تو اس کے اتار کے لیے بھی یہی ذکر کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر وہی ہے، کبھی اللہ اکبر پہلے آ رہا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، اور اس میں اضافہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، ہاں وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں ہے۔ ایک اور روایت میں جو سنن ترمذی کی ہے، اس میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کہنے سے بندے کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز کیا، یعنی پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ، صرف زبانی نہیں بلکہ درخت پہ، سوکھے درخت کے اوپر لاٹھی مار کے پتے جھاڑ کے دکھایا کہ دیکھو یہ گر رہے ہیں نا، ایسے ہی گناہ گرتے ہیں جب انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے، تو کتنا یقین میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ ہے۔ السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، بہت عمدہ مٹی، بہت اچھا سائل ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ آپ سوچئے کہ کہیں فرٹائل لینڈ ہو اور پانی بھی اچھا ہو، اور وہ چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ یعنی تمہیں ایک لینڈ دے دی گئی ہے، آپ جتنی تسبیح کرو گے، جتنا ذکر کرو گے، اتنی ہی گرینری زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہ ہر ایک پر ہے کہ وہ اس کو کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ پھر ان کلمات کو کہنے والے بندے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن شداد روایت کرتے ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ قبیلہ بنو ازرق کے 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کو کفایت کرے گا، یعنی کون ان کو اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو اپنے پاس رکھتا، لہٰذا وہ ان کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ان میں سے ایک آدمی ان میں سے بھی شریک ہوا، یہ جو 3 آئے تھے، اور وہ وہاں شہید ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک اور ایکسپیڈیشن کہیں بھیجی، ایک لشکر بھیجا، تو ایک اور ان میں سے اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ بھی وہاں شہید ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو تیسرا بچا تھا ان 3 میں سے، وہ اپنے بستر پر طبعی موت مرا، وہ کسی غزوہ میں شہید نہیں ہوا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان 3 کو جنت میں دیکھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اپنے بستر پر طبعی موت مرنے والا سب سے آگے ہے، اس کے پیچھے دوسرے نمبر پر شہید ہونے والا، اور اس کے پیچھے پہلے نمبر پہ شہید ہونے والا ہے۔ تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ میں نے کس قسم کا خواب دیکھا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ خواب بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیوں تعجب ہوا، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟
وہ مومن سب سے افضل ہے جسے اسلام کی زندگی نصیب ہوتی ہے، یعنی مسلمان ہو کے پھر لمبی عمر پاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے. یعنی ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے اس کا نمبر ان پہلے شہیدوں سے بھی آگے ہو گیا، کیونکہ اس کو زیادہ دن مل گئے زیادہ کمائی کے لیے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو عمر ملے، زندگی ملے، اور وہ فضول لغو باتوں اور پریشان کن چیزوں میں مشغول ہونے کی بجائے ذکر کی کثرت کر دے. ایک اور روایت کے مطابق ان کلمات کو کہنے کا اجر مسند احمد میں کچھ یوں آتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے 4 قسم کے جملے منتخب فرمائے ہیں، سارے کلام میں سے یہ پسند کیے، چنے ہیں اپنے ذکر کے لیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے، اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر انسان الگ الگ بھی پڑھتا ہے تو بھی اس کا بڑا اجر ہے. پھر یہ کلمات آگ سے ڈھال بننے والے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کے، پیچھے آ کے تمہارا بچاؤ کرے، یعنی تمہیں پروٹیکٹ کریں گے جہنم سے. اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں، جیسے سورۃ کہف میں آتا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. پھر ان کلمات کی عرش الہی کے ارد گرد گنگناہٹ ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ کلمات بھی طواف کرتے ہیں. ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی کر کے جیسے آواز آتی ہے. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی یاد دلاتے ہیں، یعنی وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ان کو پڑھتا ہے اس کا ذکر وہاں ہونے لگتا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے، کوئی ہو جو اس کا ذکر وہاں کرتا رہے. پھر ایک اور روایت میں یہ میزان میں بھاری کلمات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی ابو سلمہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، واہ واہ. آپ نے اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ یہ اذکار میزان میں کتنے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ تو 4 کلمات، اور 5ویں چیز، کسی مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا اس کا باپ اللہ سے ثواب کی امید رکھ کے صبر کرے، یہ بھی میزان میں بہت بھاری ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، نیک بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ والدین سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور کبھی بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ بنتا ہے. اتنا بڑا صدمہ جو برداشت کر جائے اور صبر کر جائے اور اللہ سے ناراض نہ ہو تو وہ اس کے لیے اتنے بڑے اجر کا باعث بنتے ہیں. میری میزان بھاری ہو جاتا ہے ایسے شخص پہ. پھر اسی طرح یہ بھی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ ان میں سے ہر کلمہ صدقہ بھی ہے. یعنی بعض اوقات ہم مال کا صدقہ نہیں کر سکتے تو ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. ابو ذر سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے سے زائد اموال میں سے صدقہ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقے کا ثواب ہو؟ بے شک ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے.
یعنی ہسبینڈ وائف کا جو سیکشل ریلیشن شپ ہے جو حلال کا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ بعض کا ہسبینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض کا وائف کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ اس پر صدقہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جائے تو اس میں بھی ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو گناہ کا باعث ہوتا، اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ صرف کرے تو اس پر بھی اس کا ثواب۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ سراسر دنیاوی ضروریات، ایون ہماری خواہشات کی تکمیل اگر حلال جائز طریقے سے ہوتی ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ پھر ان کلمات کے بارے میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، کئی لوگوں کے لیے عربی پڑھنا بہت مشکل ہو، جو چائنیز ہیں، ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے ایک چائنیز کا واٹس ایپ تجوید کا گروپ شروع کیا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ مخارج کے معاملے میں یا آپ یوں سمجھو پتھروں سے معاملہ ہے، ان کی زبان کے مخارج کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں، کروا یعنی وہ اتنی دقت سے ادا کرتے ہیں، اتنی سخت محنت کرتے ہیں، جب جا کے وہ کچھ کلمات پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کی عربی لہجے میں تلاوت آپ ہارڈلی کسی چائنی کو سنیں گے کر سکتے۔ اس کے برعکس ملیشین جو ہیں وہ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے، ایون ہمارے اردو کے ساتھ بھی کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اردو کے الفابیٹس میں بہت سارے عربی سے ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیٹھ حیدرآبادی جو اردو ہے اس کے اندر تو ویسے ہی کئی مخارج ہیں، وہ کافی شارپ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جیسے کچھ الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں تو بڑی عمر ہو جاتی ہے، ان کی زبان بھی کہتے ہیں موٹی ہو جاتی ہے، ان سے بھی لفظ نہیں نکلتے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگ بڑھاپے میں جا کے مسلمان ہوتے ہیں، 80 سال میں جا کے، 90 سال میں جا کے مسلمان ہوتے ہیں، اب ان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ قرآن سیکھ سکے؟ دیکھو قرآن اللہ کی کتاب جس کا سیکھنا اس جیسی کوئی نعمت ہی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، اس کے سیکھنے اور سکھانے میں اور اس کی مجلس اختیار کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کے باوجود جو نہ سیکھ سکے تو اس کو یہ کلمات کا فائد کر جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن نبی اوفا بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے قرآن میں سے کچھ یاد نہیں، میں کچھ یاد کر نہیں سکتا، مجھے حفظ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، محنت کوشش کے باوجود چھوٹی سی سورت بھی حفظ کرنا اپنے لیے بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ بس چند دفعہ پڑھتے ہیں اور وہ حفظ کر جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ سکھا دیجئے کہ وہ میرے لیے قرآن کی قرأت سے کفایت کر جائے۔ آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، میرے لیے کیا؟ یعنی اس میں تو ساری اللہ ہی کی تعریف ہے، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تم کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیا، ایک طرف اللہ کی تعریف کی کلمات سیکھ گیا ہے اور دوسری طرف اپنے نعمتوں کا سوال کرنے کا، یعنی اچھی سی دعا بھی سیکھ لی ساتھ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ان کلمات سے ہر طرح کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات ہر جوڑ کا صدقہ بھی ہے۔ ہر روز جب انسان صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کے 360 جوڑوں پہ صدقہ واجب ہوتا ہے، ان کا صدقہ نکالنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس 360 روپے بھی نہیں روز ہو سکتے کہ ہم ایک ایک روپیہ بھی اپنے ہر جوڑ کا صدقہ کریں، تو پھر کیا کریں؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی مال نہیں خرچ کر سکتے، تسبیحات پڑھنی شروع کر دو، صدقہ ادا ہو جائے گا۔
پھر محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ادب المفرد کی روایت ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، یعنی اپنی مرادیں پا لیتا ہے. اور ان میں سے ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یعنی جب آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی آپ کا پروجیکٹ اٹکا ہوا ہو، کوئی کام ہو نہ رہا ہو، تو وہ ہوتا ہے نا کہ وظیفہ بتا دیں، اور لوگ بھی پوچھتے ہیں آپ سے، اور اپنے لیے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں کتنی خیر و برکت آتی ہے. پھر بخل، خوف اور ڈر کا علاج ہے، دل کی تنگی اور خوف، فیت، یعنی بہت سے لوگوں کو ایک عجیب طرح کا خوف لاحق رہتا ہے، فوبیاز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی چیز ہے نہیں لیکن ان کو بار بار دماغ میں یہ خیال آئے گا، کہیں چھت نہ دکھ جائے، کہیں یہ لفٹ بند نہ ہو جائے، کہیں یہ لائٹ نہ چلی جائے، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں میری فلائٹ نہ مس ہو جائے. یعنی وہ ایک تو ہر ایک کو نیچرلی خیال آتا ہی ہے، ایک خوف آتا ہے کسی بھی چیز، لیکن ایک یہ کہ وہ سوال ہی ہو جاتا اور انسان کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی وہ خوف اور پریشانی اس کے اوپر مسلط ہی ہو جاتی. تو اس خوف اور پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ تسبیحات شروع کر دیں. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، بلا شبہ ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے، یعنی اخلاق بھی ایک رزق کی طرح ہے. بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. یعنی دنیا میں کسی کی محبت، کسی کی مقبولیت اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ اللہ ضرور اس سے محبت کرتا ہے، مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جو شخص، پھر آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، کیونکہ اس کی ضروریات بہت ہیں، اپنی ضروریات بہت ہیں، اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جو شام ہوتی ہے ان کی پریشانی بڑھنے لگتی ہے کہ پھر رات آ گئی. کئی لوگ رات کو سو نہیں پاتے، کئی لوگ سوتے ہیں تو ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو وہ نائٹ میئرز کی وجہ سے وہ پھر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، کیا ہوگا. تو جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کلمات کے کہنے پر ان کی تصدیق کرتا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس طرح کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بدو نے 4 چیزیں اپنی انگلیوں پہ شمار کی اور چل دی. پھر کچھ سوچنے کے بعد واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا، خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا. اس نے واپس آ کر کہا، اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو سارے تعریفی کلمات ہیں، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا، اے اعرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا. یہ کلمہ پڑھ کے آخر میں اللہم اغفر لی بھی پڑھ لیں. جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رحم کر دیا، اور جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق کا فیصلہ کر لیا. تو بدو نے اپنے ہاتھ پہ 7 کلمات شمار کیا اور چل دیا. پھر اسی طرح دجال کے زمانے میں یہ کلمات اہل ایمان کی خوراک ہوں گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ یعنی ہر طرف ایک کرفیو ہی نافذ ہو جائے گا کہ لوگ یعنی دجال کے خوف سے ادھر ادھر چھپ جائیں گے، تو پھر کھائیں پیئیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا، جو فرشتوں کا کھانا. فرشتے جو ہیں وہ کوئی فروٹس یا میٹ یا ہمارے کھانے والی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن انرجی کتنی ہے ان میں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کھا کے زندہ رہتے ہیں وہ؟ یہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل. پھر اسی طرح جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہتا ہے
تو شام کو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیتا ہے۔ جن مجالس میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، جیسے ہماری اس مجلس میں بار بار یہ کلمہ پڑھا گیا ہے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے، زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کی تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اس کا ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان خلا بھر جاتا، اتنے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ الگ ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف واپس چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے، کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول، تیری دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق میں نے انہیں بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ وہ کہتے ہیں، اے رب ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا جو سخت گناہ گار تھا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں، یعنی ایسی مجالس میں محرومی نہیں ہوتی۔ تو یہ کلمات ہیں، ان میں سے کچھ احادیث آپ کو جو کارڈز دیے گئے ہیں، ان کارڈز کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، ساری نہیں ہیں لیکن کچھ احادیث ان میں سے موجود ہیں۔ تو اگر آپ یہ حدیثیں خود پڑھیں گے، اپنے گھر والوں سے شیئر کریں گے جو کارڈز آپ کو دیے ہیں ان کے اندر، تو اس سے یہ کہ علم یقینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ الفتا کے اسٹال پہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو اوروں کے لیے بھی ایز اے گفٹ لے کے دے سکتے ہیں، اور نیکی کی بات، خیر کی بات، خیر کے کلمات دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، یعنی کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جب ہم یہ بھولیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اتنی فضیلت والے ہیں کلمات کے، شیطان لازماً آپ کو بلوائے گا، آپ نے کوئی ٹائم مقرر کر لینا، مثلاً واک کرتے ہیں آپ، یا ٹریڈ مل پہ جاتے ہیں، یا آپ کوئی اور گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی آپ ان کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ کہ جب یہ تسبیح پوری ہو تو بعد میں دعا مانگنا نہ بھولیں، کیونکہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ پوچھیے۔